شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة۔ وما كان لنبي، نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یغل، یہ کہ وہ چھپائے، خیانت کرے کسی بھی چیز کے اندر۔ ومن یغل، اور جو شخص چھپائے، یاتی لے آئے گا، بما غلہ، اس چیز کو جو اس نے چھپایا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم توفی، پھر پورا پائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ غزوہ احد کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کے متعلق چند ایک لوگوں نے گمان کیا تھا، جیسے غزوہ بدر میں مال غنیمت جمع ہوا تو ایک چادر تھی سرخ رنگ کی جو نظر نہیں آ رہی تھی، تو لوگ کہنے لگے شاید کہ حضور علیہ السلام نے رکھ لی ہے۔ یہ کہنا منافقین کا تھا، منافقین یہ کہتے تھے، وگرنہ مسلمان ہو اور نبی کے متعلق اس طرح کا غلط گمان رکھے، یہ تو ایمان کے شان نشان ہی نہیں ہے، مسلمان کے شان نشان نہیں ہے۔ تو خیر اسی طرح کا جب گمان کیا کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام کے متعلق کہ شاید کچھ رکھ لیا ہے، تو اللہ کریم جل شانہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپائے، چاہے وہ مال غنیمت میں سے کچھ ہو، چاہے رب کائنات کی جانب سے جو پیغام ہے اللہ کریم جل شانہ نے جو وحی کی ہے اس میں سے کچھ ہو۔ فرمایا کسی بھی نبی کے شان نشان نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ چھپائے یا کسی چیز کے اندر وہ خیانت کرے، جو اس تک پہنچتی ہے وہ پوری پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَمَن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، جو شخص بھی چھپائے گا قیامت والے دن وہ اس کو لے کر آئے گا جو کچھ اس نے چھپایا، چاہے وہ اس نے حق بات کو چھپایا، چاہے وہ اس نے کسی مال کو چھپایا، وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا۔ حدیث طیبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس حالت کے اندر نہ دیکھوں کہ قیامت والے دن تم نے اپنی گردنوں پر اونٹ اٹھا رکھے ہوں۔ یہ اس طرح کی روایات میں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، بعض کے اندر ساز و سامان کا، کپڑوں کا، توشے کا، اس طرح کا بھی ذکر ہے کہ میں تم اس حالت کے اندر نہ دیکھوں قیامت والے دن کہ تم نے اپنی گردنوں پر اونٹ اٹھا رکھے ہوں یا گھوڑے اٹھا رکھے ہوں اور وہ بولتے ہوں اور مجھ سے سفارش کا اس دن تم تمنا کرتے ہو، تو پھر میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، میں انکار کر دوں گا۔ یہ تھا خیانت کرنا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت اس بات کا اشکال کیا گیا کہ وہ قیامت والے دن کوئی آدمی اپنی گردن پر اونٹ کو کیسے اٹھائے گا، اونٹ تو اتنا وزنی اور اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ گردن پر رکھا نہیں جاتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں یہ سنا، حدیث طیبہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے قیامت والے دن ان کے جسم کی موٹائی 42 انچ ان کے جسم کی موٹائی ہو جائے گی، 42 ہاتھ، 42 انچ نہیں، 42 ہاتھ، ایک ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک شمار کیا جاتا ہے، 42 ہاتھ ان کے جسموں کے اوپر یہ چمڑی ہے نا اس کی موٹائی ہو جائے گی 40 ہاتھ، 42 ہاتھ۔ اور فرمایا کہ ان کے کندھوں کی جو مسافت ہوگی، کندھوں کی آپس کے اندر مسافت بہت زیادہ، اس کی مسافت، ان کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی کہ جتنا مکہ اور مدینہ سے سفر ہے، جہنمی آدمی بیٹھے گا اتنی جگہ کو گھیر کر بیٹھے گا، اور اس کے کندھوں کی مونڈوں کی آپس کے اندر جو مسافت ہوگی کہ 3 دن تک مسافر سوار وہ 3 دن تک سفر کرتا رہے اتنی، اور اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اس جہنمی کا، کیا اس کی حالت بگڑی ہوگی، جسم کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اور یہ فرمایا کہ اس کے دانت بھی احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو فرمایا پھر یہ اونٹ کو اس کے اوپر رکھنا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو قیامت والے دن کہ جو خیانت جس نے کی ہو اور وہ اپنے اونٹوں کو اپنے گھوڑوں کو اپنی گردنوں پر اٹھا کر لائے اور پھر وہ قیامت والے دن مجھ سے سفارش کا طلبگار ہوگا تو میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص بھی چھپائے، یہ تو عام آدمی کے متعلق کہا گیا نا، جو شخص چھپائے گا، لیکن نبی کے متعلق تو یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بات کے اندر یا کسی چیز کے اندر وہ خیانت کرے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پائے گا ہر ایک نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا، دنیا کے اندر اعمال کیے پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کیا وہ شخص کہ جو اتباع کرے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی اتباع کرے، کمن کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ کہ جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جو لوٹتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور انتہائی برا ہے، وَبِئْسَ کیا ہی برا ہے، الْمَصِيرُ ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کریم جل شانہ ناراض ہوں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجات کے اندر اللہ کے ہاں درجات کے اندر مختلف ہیں۔ ہم درجات، وہ مختلف ہیں درجات کے اندر، وہ درجات ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں، معنی یہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ دونوں شخص جو اتباع کرنے والا ہے اللہ کی خوشنودی کی اور اتباع نہیں کرنے والا، ہم درجات، یہ درجات کے اندر مختلف ہوں گے اللہ کے ہاں، ان کا درجہ جہنم ہے، ان کا درجہ جنت ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے بما یعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے چونکہ غزوہ احد کے متعلق یہ ساری کی ساری تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد، البتہ تحقیق، پکی بات ہے، مننا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان کے اندر رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، پہلی صفت وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، وہ پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت۔ اللہ کریم نے ہم پر کروڑوں احسانات فرمائے ہیں، کروڑوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو گننا شروع کر دو تو کوئی گن نہیں سکتا اتنے احسانات۔ لیکن رب کائنات نے کسی جگہ پر بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن اس مقام پر احسان جتلایا ہے، اور احسان وہی جتلایا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا احسان کیا جائے، سب سے بڑا وہی جتلایا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ہم پر مومنین پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت، یہ ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لوگوں کے لیے، چاہے اس کے اندر کافر ہوں چاہے مومن ہوں، سب کے لیے۔ لیکن رب کائنات نے یہاں پر مومنین کی خاص طور پر تخصیص فرما دی، اور مومنین کو ذکر فرما دیا کہ خاص طور پر مومنین کے لیے، مگر نہ سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت یہ رحمت ہے۔ لقد من اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ بھیجا ان کے اندر رسول، من انفسہم، انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی کے خاندان میں سے، اسی شہر والوں میں سے، انہی کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے رسول بھیجا۔ اور فرمایا رب کائنات نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو انسانی روپ کے اندر بھیجا ہے، انسانی روپ عطا فرمایا، کوئی فرشتوں والا یا جنات والا روپ نہیں دیا۔ اگر نبی جنات کے روپ میں یا فرشتوں کے روپ میں آتے تو لوگوں کا پھر بھی اعتراض باقی رہ جاتا کہ بھائی یہ جنات ہیں ہماری جنس ہی نہیں ہے، فرشتے ہیں ہماری جنس ہی نہیں ہے، تو پھر ہم ان کی بات کو کیسے تسلیم کریں؟ فضیلت اور کمال اسی بات کے اندر ہے کہ رب کائنات نے تمہاری جنس میں سے تمہارے پاس نبی بھیجا تاکہ تمہارا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آسان ہو، بات چیت کرنا آسان ہو، بات کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو۔ ہر ایک چیز کے اندر رب کائنات نے فرمایا من انفسہم، تمہارے خاندان میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ یہ تم پر یہ اعتراض باقی نہ رہے کہ اگر ہماری اس میں سے ہماری جنس میں سے کوئی ہوتا تو اس کی بات کو بھی ہم سمجھ لیتے، جنات کی بات کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، فرشتوں کی بات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کے اندر بات ہی نہیں آتی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا،
جب رسول بھیجا وہ تمہیں میں سے بھیجا، خاندان قریش میں سے بھیجا، اور تم اس کی فضیلت کو جانتے ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہوا اس سے جو مبغوض ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات جن کو رب کائنات تاج نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ بچپن سے لے کر آخر تک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، انبیاء معصوم عن الخطا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے معصوم عن الخطا، ہر قسم کی غلطی خطا گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، چند فضائل کو بیان فرمایا، صفتوں کو بیان فرمایا کہ نبی کی پہلی صفت یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیات۔ یہ یتلو تلاوت کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کلام اللہ کا وہاں پر ذکر ہوتا ہے، تلاوت کرنا، اس سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں ظاہری طور پر بھی، تمہیں باطنی طور پر بھی، تمہارے اندر سے شرک اور کفر والی بیماریوں کو نکال کر وہ تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، تمہارے باطن کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھلاتا ہے تمہیں کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، احکام شریعہ، رب کائنات نے جو کچھ نازل فرمایا وہ تمہیں سکھلاتا ہے، اور والحکمہ، حکمت کی باتیں، احادیث مبارکہ، اور اس کے اندر شریعت کی تمام تر اصول اور تمام تر ضوابط اسی کے اندر ہے کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھلاتا ہے اور وہ تمہیں حکمت کی باتیں بھی۔ اور وَإِن كَانُوا مِن قبل، اور بے شک تم تھے من قبل، اس سے پہلے، وہ تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلم کھلی گمراہی کے اندر، وہ لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، حضور علیہ السلام کی آمد باسعادت سے پہلے لوگ سارے کے سارے جہالت کے اندر تھے، لفی ضلال مبین، واضح اور کھلم کھلی گمراہی کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اولما اصابتکم، کیا جب پہنچی تمہیں مصیبتن، کوئی مصیبت، قد اصبتم، تحقیق کہ تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا، اس سے دگنی۔ اب غزوہ احد کے اندر جو مسلمان ہیں شہید ہوئے تھے ان کی تعداد تھی 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اب اس سے پہلے جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو غزوہ ہوا ہے 17 رمضان المبارک کو، اس کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافر قید کر لیے گئے تھے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی جو غزوہ احد کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 70 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر آج تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے تم نے ان کو دگنی تکلیف دی ہے، ان کے 70 مارے بھی اور 70 تم نے گرفتار بھی کیے تھے، 70 کو تم نے قید بھی کر لیا تھا۔ اگر تمہیں پہنچ گئی تو فرمایا اولما اصابتکم، کیا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن، کوئی مصیبت، قد اصبتم، تحقیق کہ تم پہنچا چکے ہو، مثلیہ، اس سے دگنی تم پہلے پہنچا چکے ہو۔ آج تو تمہارے صرف 70 شہید ہوئے ہیں نا، ان کے 70 مارے گئے تھے اور ساتھ میں 70 قیدی بھی ہو گئے تھے۔ قل، تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ تم تو حیران ہو گئے ہو کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ تکلیف ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی، حالانکہ تم اس سے پہلے ان کو اسی طرح کی تم دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ جو آج تمہارے اوپر تکلیف پہنچی ہے، عارضی طور پر تمہیں شکست ہوئی ہے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، یہ تمہاری طرف سے تھی، تم نے خود لغزش کی ہے حضور علیہ السلام کا حکم ماننے کے اندر، اس کے اندر تم نے خود سستی کی ہے، یہ تمہاری طرف سے آج تمہیں جو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے یہ تمہاری طرف سے پہنچی ہے۔ ان اللہ کا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، وما اصابکم، اور جو پہنچے تمہیں یوم التقى الجمعان، یوم، اس دن، التقا کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، ملنا، الجمعان، 2 گروہ، جس دن 2 گروہ آپس کے اندر ملے اس دن جو تمہیں پہنچی ہے تکلیف، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ معلوم ہو جائے مومنین کے متعلق، تاکہ اللہ جان لے المومنین، مومنین تاکہ اللہ مومنین کو جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لے ان لوگوں کو نافقو، جو منافق ہیں۔ یہ تمہارے اوپر جو غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے نا تمہیں، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ تاکہ اللہ مومنین اور منافقین کی پرکھ کر سکے، ان کو الگ الگ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ
عبداللہ بن ابی سلول منافق جو تھا وہ کہنے لگا لو جی ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسرا مسلمانوں کو کہنے لگا دیکھو جی اس طرف اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ادھر ہمارا چھوٹا سا لشکر ہے، ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ بنتا نہیں ہے، یہ تو خام خواہ اپنی جانوں کو ہلاک کرنے والی بات ہے، ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ ہے، کسی اینگل سے بھی ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے 300 منافقین کو لے کر الگ ہوا، اور جو باقی صحابہ تھے وہ انہیں کہتے رہے بھائی خدا کا خوف کرو، آؤ ہمارے ساتھ قتال کرو، تمہارے اسلام کا دعویٰ تھا اور تم بھی ہمارے ساتھ تھے، تم تو بڑے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اب تم کیوں بھاگتے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ آ کر قتال کرو، اگر قتال نہیں کر سکتے کم از کم یہاں سے نکلو تو نا، ہمارے ساتھ رہو تاکہ ہمارا ایک جم غفیر ہو اور کافروں پر اس چیز کا روب بیٹھ جائے بھئی یار مسلمانوں کی تعداد بھی ہے، چلو کم از کم دفاع ہی کرنے کے لیے تم آ جاؤ۔ وکیل لہم، اور کہا گیا ان کو، ان منافقین کو کہا گیا تعالو، صحابہ کہتے تھے تعالو آؤ، قاتلو تم قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، تمہارا اسلام کا دعویٰ تھا، تم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اب ادفعوا، یا کم از کم تم دفاع تو کرو، اگر قتال نہیں کر سکتے یا تم دفاع کرو۔ تو وہ منافق لوگ کہتے تھے قالو، وہ کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم جانتے قتالن، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، اگر ہم جانتے تو لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تمہاری مدد کرتے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، اتنے لوگوں کے مقابلے کے اندر ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی جنگ کا طریقہ ہی نہیں آتا بس۔ اور دوسری بات، ہماری بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا تھا مدینہ سے باہر نہ جائیں، ہماری رائے کا تم نے احترام ہی نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں قتال کریں گے، یہاں پر تو اب خام خواہ اپنی جانوں کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ ہم للکفر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ جو منافق ہیں للکفر یومئذ اقرب، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، ایمان والوں کی نسبت وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے، کفر کے وہ زیادہ قریب تھے۔ یقولون، وہ لوگ کہتے بیفواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں کہتے ان کے دل، ما جو لیسا نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے اندر جو بات نہیں تھی وہ بات اپنے منہوں سے کہتے تھے منافقین۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ الذین قالوا، یہ چھپانے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ الذین، وہ لوگ قالوا جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور وہ بیٹھے ہوئے، لو اطاعونا، اگر ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے، اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے، یہ رائے پیش کرتے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، اگر وہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہمارے ساتھ گھر واپس لوٹ آتے، پہلی بات مدینہ سے نہ نکلتے، اگر مدینہ سے نکل بھی آئے ہیں تو کم از کم جب ہم لشکر چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، ہم وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں دوسروں کے متعلق کہ یار یہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو آج مارے نہ جاتے، کہ دیکھو نا 70 شہید ہو گئے ہمارے، اگر ہماری بات کو تسلیم کرتے تو مارے نہ جاتے۔ الذین، وہ لوگ کہ جو اپنی باتوں کو دلوں کے اندر چھپاتے ہیں نا، واللہ اعلم بما یکتمون، وہ اللہ خوب جانتا ہے بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یہ چھپانے والے لوگ، الذین، وہ لوگ قالوا جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، مارے نہ جاتے۔ قل، تو اے محبوب آپ ان لوگوں کو، یہ جو اس طرح کی دوسروں کے بارے میں یہ منافقین باتیں کرتے ہیں نا، محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، فَدْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمْ، تم دور کر دو اپنے آپ سے الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہاں پر موت کو دور کر دو، اپنے آپ سے ہٹا کر کے دکھاؤ، اور بھائی مرنا ہی مرنا ہے، موت تو جو مقدر میں لکھی ہے وہ تو آنی ہے، یہاں پر الگ بیٹھ کر یا اپنے بستر پر مرنے سے بہتر ہے تم وہ شان والی موت تو مرو نا، کم از کم وہ کفر کے مقابلے کے اندر اسلام کا ساتھ دیتے ہوئے تم شہید ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غزوہ احد کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان کو میں نے خود اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھا کہ رب کائنات نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیا، ان کی شکلوں کے اندر، سبز رنگ کے پرندوں کی شکلوں کے اندر ان کی روحوں کو اللہ کریم نے آزاد فرما دیا۔ وہ روحیں وہ کبھی اڑ کر وہ جنت کے جو باغات ہیں ان کے پھلوں کے اندر سے جناب مزہ لیتی ہیں، کبھی وہ نہروں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، رب کائنات نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ جو صحابہ شہید ہوئے ہیں جنت کے اندر چلے گئے، اب ان کی خواہش تھی اور یہ اپنے آپ کے اندر خوشیاں بھی مناتے اور ساتھ میں یہ خواہش رکھتے تھے آئے کاش ہماری
یہ جو حالت ہے آج رب کائنات نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے، ہم جنت کے اندر آزاد ہیں، سیر و تفریح کے اندر لگے ہوئے ہیں، کاش یہ ہماری حالت ہمارے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ تو رب کائنات نے ان کی حالت کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو قتلوا جو مارے گئے، شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، امواتا، مردہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلوا، تم نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے کے اندر، انہیں کیا نہ گمان کرو؟ مردہ، انہیں مردہ نہ گمان کرو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی جانب سے، یرزقون، رزق حاصل کرتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ کریم نے ان کی وہ جو حالت تھی، اللہ کریم نے ہم پر بھی عیاں فرما دی، ہمیں بتلا دیا بھئی زندگی کی یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد اگر تم اچھی موت لے کر مرو گے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مارا جاتا ہے اسے مردہ نہ گمان کرو، وہ زندہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں سے وہ رزق پاتے ہیں۔ فرحینا، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلی، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا وہ اس پر خوش ہیں۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتی ہیں، وہ جو جنتی لوگ ہیں نا، وہ جو شہید ہیں جنت کے اندر ہیں، فرمایا وہ اس بات پر خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، وہ اس بات پر بھی خوش ہیں۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتی ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو نہیں ملے ابھی ان کے ساتھ، مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے۔ چونکہ جنتی لوگوں کو اس بات کا وہ یقین ہے کہ جن لوگوں کو ہم مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں نا، وہ بھی جہاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اسی محنت اور کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی شہادت والا رتبہ عطا فرمائے گا، اور ان کو بھی یہی اللہ کریم یہ فضیلت عطا فرمائیں گے اور یہ نعمت عطا فرمائیں گے جو رب کائنات نے جنت کے اندر ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ دیکھیے فرحین، وہ جنتی لوگ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتی ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو نہیں ملے ان کے ساتھ، مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے، یعنی ابھی وہ ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں طاری ہوگا ان پر خوف، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتوں پر، فضل اور فضل پر، اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنین کا اجر، مومنوں کو مومنین کے اجر کو اللہ کریم ضائع نہیں فرماتے۔ حدیث طیبہ، اللہ کے نبی حضور پنو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی چہرے پر جو گرد و غبار پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، رب کائنات جنت سے حوروں کو بھیجتے ہیں جو آ کر ریشمی کپڑے لا کر ان جنتیوں کے، ان شہداء کے چہروں کو صاف کرتی ہیں۔